بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائیں، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اللہ کی طرف دیکھنا اور اسے ایک محبت بھری نظر کے کرم کی دعا کرنا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتے کو ہنسا دیتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ڈوبی نیا پار لگا دیتا ہے۔ بس اس سے امید رکھنا، اس پہ یقین رکھنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پہ لاد لو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا، بہت انمول ہوتی ہیں، یہ نہ ہوں تو بیٹیاں بے مول ہوتی ہیں۔ گھر کو سونا کر جاتی ہیں، مائیں جانیں کیوں مر جاتی ہیں۔ والدین اور درخت بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی ہوتی ہے۔ اے ہمارے رب، ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ ماں کسی بھی عمر میں آپ سے بچھڑ جائے، زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ ماں پہلی اور آخری بہترین دوست ہوتی ہے۔ ماں کو کھونے کا نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اس نقصان کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہو۔ وہ آپ سے کبھی بھی دور نہیں جاتی، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے، آپ کی سوچوں میں، آپ کے دل میں۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ خوبصورت دعا۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں وہ اور اپنی ان پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ، تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ، اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، اتنی آزمائشوں سے محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے، اتنی رزق میں فراوانی فرما جتنا تو رازق ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کچھ لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کو جتنا بھی اپنا سمجھو لیکن وہ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں، نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تم اپنی مرادوں کو پا لو تو یتیموں پر رحم کیا کرو۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور فرمائے گا۔ جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اور جو بندہ کسی مسلمان کا عیب چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اللہ تعالیٰ تب تک بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے۔ جو چیز کسی کو مقدار میں زیادہ دی جائے وہ ضائع ہی ہوتی ہے، چاہے وہ توجہ ہو، احساس ہو یا پھر محبت۔ انسان کو کچھ ایسے اعمال کرنا چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، خوف الہی سے گرنے والا آنسو، استغفار، ذکر، اذکار، تسبیح و تحلیل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کو مت روک ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ بے حیائی معاشرے میں پایا جانے والا ایک ایسا فتنہ ہے جس نے اسلامی معاشرے میں عفت و پاک دامنی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے
اور بے پردگی کو فروغ دیا ہے۔ کوشش کریں کہ اس فتنے کی نشوونما میں آبیاری آپ کی وجہ سے نہ ہو، نہ ہی مغربی تہذیب کو اپنایا جائے اور نہ ہی بے پردگی کو فروغ دیا جائے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب سے نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں۔ گالی گلوچ کی سزا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ ہر شخص سچ کو پسند کرتا ہے، مگر وہ سچ جو اس کی مرضی کا ہو۔ بڑے سے بڑا سچا انسان بھی اپنی ذات کے خلاف کڑوا سچ برداشت نہیں کرتا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ جب شوہر سے لڑائی ہو یا بدگمانی پیدا ہو تو سوچیں، اگر یہ میری زندگی سے نکل جائیں تو کیا میری زندگی خوبصورت ہو جائے گی؟ کیا مجھے سکون مل جائے گا؟ اگر نہیں تو درگزر کا معاملہ کریں۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کریں۔ دل کی عدالت ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا۔ دعا کا پورا ہونا۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کا پورا ہونا ہمارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ دنیا کے سارے جھوٹ ایک طرف اور انسانیت کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بننے والا جھوٹ ایک طرف۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے میں بدلے میں پھل دیتا ہوں۔ جب آپ سے کوئی مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ قرآن پاک صرف چومنے بند کر کے غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھنے کے لیے نہیں اتارا گیا، بلکہ قرآن پاک کھولنے، پڑھنے، سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اس کی روشنی دوسروں تک پہنچانے کے لیے اتارا گیا ہے۔